دیکھا تو اتنے خوبصورت. تو آپ نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ آپ ہمارے محل میں ہی رہیں گے. اللہ پاک نے کنویں سے نکالا اور محل میں پہنچا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو چلیے قرآن عظیم کا سب سے خوبصورت واقعہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں. آیا وہ خواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا, میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. اپنے والد کو خواب بتایا. یا بھی علماء کہتے ہیں جب اچھا خواب دیکھے نا تو لوگوں کو بتا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا فیل ہو تو وہ لوگوں کو نہ بتایا جائے, اور خواب بھی اس کو بتایا جائے جو اس کی اچھی تعبیر بھی بتائے اور اچھا گائیڈ بھی کرے. اب حضرت یوسف تو آپ کے والد صاحب جو حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں, تو اپنے والد صاحب کو جب خواب سنایا تو کہتے ہیں والد صاحب کو کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ میں نے اپنے لیے انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فیکید لک کیدا, ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. آپ نے منع کر دیا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا. آپ کے سٹیپ بردرز تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج تھی, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. یہ دونوں سگے بھائی تھے. باقی بھائی جو تھے وہ سٹیپ بردرز تھے, جس کو آج ہماری زبان میں سوتیلے بھائی ہم کہتے ہیں. بہرحال اللہ کریم کی شان دیکھیں کہ آپ کے جو بھائی تھے ٹوٹل ملا کے 12 بنتے, یعنی حضرت یوسف کو ملا کے 12, آپ کے 11 بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بڑی محبت فرماتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اور یہ ایک وجہ بنی کہ باقی بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد ہو گیا, اور انہوں نے پلان کیا کہ کسی طرح ان کو اپنے والد صاحب سے ہم نے دور کرنا ہے. بڑی منتیں کر کے ابو کو کہا کہ ہم بھائی کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ساتھ گھمائیں گے, پھرائیں گے, کھلائیں گے. حضرت یعقوب منع کرتے رہے, بڑی ضد کی, بڑے وعدے کیے کہ آپ فکر نہ کریں, میں بالکل کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور حضرت یوسف کو لے کر جنگل میں پہلے تو مارا, اور اس کے بعد ایک اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف کو ڈال دیا. اب آپ غور کریں, ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ کی عمر ہے, ایک روایت کے مطابق 10-11 سال عمر ہے, اور بھائیوں نے لہو لہان کر کے اپنے ہی بھائی کو ایک کنویں کے اندر داخل کر دیا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کریم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. کنویں میں ڈائریکٹلی گرنے کی بجائے حضرت جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے حضرت یوسف کو باقاعدہ ایک طرح سے خدمت کی اور انہیں اس کنویں میں نیچے بٹھا دیا. حضرت یوسف کے گلے میں ایک رومال کہہ لیں, کرتا تھا, جو اس کرتے سے اللہ پاک کی کرم نوازی سے روشنی آنے لگی تو آپ کو کچھ اندھیرے میں راحت ہوئی. بھائیوں نے سازش یہ کی کہ حضرت یوسف کا کرتا انہوں نے اتار لیا تھا, اس کرتے پر کچھ خون کے دھبے ڈالے اور روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور کہتے کہ بابا جان غضب ہو گیا, ہم لوگ کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گئے تھے, حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. حضرت یعقوب جب آپ نے کرتا دیکھا تو آپ تو اللہ کے نبی تھے, آپ فرماتے ہیں بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا مگر کرتا بھی نہیں پھٹا. آپ سمجھ گئے کہ یہ کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے. تو اب حضرت یعقوب بہت آپ رنجیدہ ہوئے, آپ بہت افسردہ ہوئے, آپ آنسو بہاتے تھے. اب وہاں اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کنویں میں حضرت یوسف ہیں, اور اللہ کریم ان کی روزی کا اور ان پر سکینہ طاری کیے ہوئے روزی کا انتظام فرما رہا ہے. اب اچانک کیا ہوا کہ ایک قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا. ان لوگوں نے اس کنویں میں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے. حضرت یوسف نے جب ڈول اوپر سے آتا دیکھا تو آپ نے اس ڈول کو پکڑ لیا. جب وہ ڈول باہر گیا تو وہ قافلے والے حیران ہو گئے کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان اوپر کون آ گیا, اور اتنے خوبصورت تھے آپ. یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف سے پہلے اور حضرت یوسف کے زمانے تک دنیا میں آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں تھا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی تو میرے آقا سے بڑھ کر دنیا میں حسین کوئی نہیں آیا. ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا,
सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बरादर आला हजरत लिखते हैं ना, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। मगर उस वक्त तो आप वन एंड ओनली थे ना, आपका हुस्न, आपका जो चेहरा मुबारक देखा तो सारे काफले वाले हैरान हो गए। अच्छा, वो भाइयों को चैन नहीं आया था, वो रोज आकर देखते थे कुएं में कि जिंदा है या दुनिया से चले गए। जब वो आए तो कुएं में हजरत यूसुफ नजर ना आए, तो देखा तो वो बाहर थे और काफले वालों ने आपको एस्केप कर लिया था, दरियाफ्त कर लिया था। आप काफले वालों के पास गए, उनको कहते हैं ये हमारा गुलाम है, ये भाग कर आ गया है और हम इसको नहीं चाहते, आप इसको ले जाएं, हम आपको बहुत कम कीमत पर फरोख्त कर देंगे। भाइयों ने हजरत यूसुफ को 20 दिरहम में अपने ही भाई को फरोख्त कर दिया गुलाम बनाकर, और बस शर्त एक थी कि इसको कहीं दूर ले जाओ। उसको ये डर था कि कहीं हजरत याकूब को ना पता चल जाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐसा ही हुआ, 20 दिरहम में भाइयों ने हजरत यूसुफ को सेल आउट किया और वो काफले वाले हजरत यूसुफ को लेकर मिस्र चले गए। अच्छा, उस जमाने में मंडी लगती थी गुलामों की, खरीदो फरोख्त होती थी, बाजार में बाकायदा गुलाम बिकते थे। हजरत यूसुफ को भी बाजार में लाया गया। इत्तेफाकन अजीज जो मिस्र जो था उसको एक गुलाम की हाजत थी, जो यूं समझे कि मिस्र का बादशाह कह लें या वजीर आजम कह लें, वो अपनी जौजा के लिए कोई ऐसा गुलाम ढूंढना चाहता था तो घर के कामकाज कर दे। हजरत यूसुफ नजर आ गए, जब देखा तो इतने खूबसूरत, तो आपने हजरत यूसुफ को खरीदा और अपने घर ले आए और कहा कि आप हमारे महल में ही रहेंगे। अल्लाह पाक ने कुएं से निकाला और महल में पहुंचा दिया। मगर सुनते जाइए, कितने मद्दोजर है, कितने अप एंड डाउन हैं। बज़ाहिर तो रिलैक्सेशन मिल गई ना, लेकिन अभी भी गुलाम थे, आजाद तो नहीं थे। आप उसी महल में परवरिश पाने लगे। जब जवानी की हुदूद को पहुंचते हैं तो उसी बादशाह या उसी अजीज मिस्र की जो जौजा है जुलेखा, उसके दिल पर शैतान ने हमला किया। हजरत यूसुफ थे ही इतने खूबसूरत, तो उसने माद अल्लाह हजरत यूसुफ को गुनाह की दावत दी और दरवाजा बंद कर दिया। लंबा वाकया है, और मौका था कि देयर वाज नोबडी देयर, कोई भी नहीं था। हजरत यूसुफ ने कहा कि मुझसे ये गुनाह की बात ना करो, मैं अपने मालिक से खयानत नहीं कर सकता, खुदा का खौफ करो। वो जिद करती रही, अब मना करते रहे। आखिरकार हजरत यूसुफ जब दौड़ के बाहर निकलने लगे तो जुलेखा ने आपको पीछे से पकड़ा और ये मामला चल रहा था। सडनली उसी वक्त कमरे में अजीज मिस्र दाखिल हुआ। जब वो दाखिल हुआ तो वो ये अजीब व गरीब मंजर देखकर हैरान हो गया कि क्या हो रहा है ये। उसकी जौजा ने रोना शुरू किया और सारा इल्जाम हजरत यूसुफ पर डाल दिया कि ये माद अल्लाह मेरी इज्जत और मेरे मामले पर ये हाथ डाल रहे थे। हजरत यूसुफ ने बहुत समझाया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मगर मर्द अपनी औरत को जब रोता हुआ देखे और इस तरह का मामला देखे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब दावा कर दिया। आपने फरमाया कि उस कमरे में एक 4 माह का बच्चा झूले में मौजूद था, 4 months ओल्ड ओनली। आपने फरमाया इस बच्चे से पूछ लो कि असल वाकया क्या है। अजीज मिस्र कहता है 4 महीने का बच्चा कैसे बोलेगा। हजरत यूसुफ फरमाते मेरी बेगुनाही के लिए अल्लाह इसे कुव्वत गोयाई अता फरमा देगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ, कुरान में यह वाकया मौजूद है कि उस बच्चे को अल्लाह करीम ने बोलने की ताकत दी और उस बच्चे ने कहा कि अगर हजरत यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो समझ लो कि वो कसूरवार है, और अगर पीछे से फटा है तो समझ लो जुलेखा कसूरवार है। अच्छा, कितना लॉजिकली जवाब था कि मर्द अगर माद अल्लाह किसी औरत की तरफ बढ़े और औरत अपने आप को बचाए तो उसके अगले कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर मर्द जा रहा है और पीछे से कोई उसे पकड़ेगा तो पीछे से कुर्ता फटेगा। और ऐसा ही हुआ, हजरत यूसुफ का कुर्ता तो पीछे से फटा हुआ था। इस गवाही ने सारा माहौल ही बदल दिया है। हजरत यूसुफ की गोया बेगुनाही साबित हो गई, मगर बीवी का जोर कहिए, बीवी की जिद कहिए, या जो भी मामला था उसका रोना धोना कहिए, अजीज मिस्र ने फिर भी हजरत यूसुफ को जेल में भिजवा दिया। और ना प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 2-4 दिन की जेल नहीं थी। एक रिवायत के मुताबिक 12 साल आप जेल में रहे, उस सजा में जिसमें आपका कोई किरदार नहीं था। आप पाक साफ अल्लाह के मुकर्रब, मगर सब्र के साथ आप 12 साल जेल में रहे। किसी ने पूछा आपसे कि आप इस जेल में बेगुनाह आए हैं, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया वो जो गुनाह छोड़कर आया हूं ना, वो गुनाह से बचना, ये जेल उससे बेहतर है कि अल्लाह ने मुझे उस गुनाह से बचा दिया है। अब मैं थोड़ा सा यहां रुकता हूं। मैं ये भी चाह रहा हूं कि वाकया भी चलता रहे, हम सबक भी लेते रहें, हम लेसन भी लेते रहें
ٹیچرز موجود ہیں, اسٹوڈنٹس موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں. دیکھیں اصل کمال یہی ہے کہ بندے کو گناہ کا موقع ملے اور پھر وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت یوسف کا یہ کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ موقع تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, دروازہ بند تھا. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, مگر یہ پورا واقعہ ہمارے لیے کتنی بڑی تربیت ہے. آج تو لوگ ڈھونڈتے ہیں گناہ کی جگہ کہ یار گجرانوالہ میں جاننے والے لوگ ہیں, کسی اور شہر میں چلو, کسی اور ملک میں چلو. آپ کہیں بھی چلے جائیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان آیا, بہت خوبصورت واقعہ ہے. آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, چھوٹتے نہیں ہیں گناہ, میری عادت پڑ گئی ہے گناہوں کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, گناہ کرنا ہے تو کر لو, مگر وہاں جا کے کرو جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. کہتا ہے حضور آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں تو کہیں بھی جاؤں اللہ تو دیکھ رہا ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لو گناہ, مگر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. کتنی بری بات ہے, جس کا رزق کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو. تو کہتا ہے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں جدھر بھی جاؤں گا رزق تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا ہے تو کر لو, مگر اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ. کتنی بری بات ہے کہ جس کی ٹیریٹری میں رہتے ہو, جس کی ملکیت ہے, جو خالق و مالک ہے, اسی کے ملک میں رہ کر اسی کی نافرمانی. کہتا ہے ایسٹ چلا جاؤں, ویسٹ چلا جاؤں, جہاں بھی چلا جاؤں, اللہ ہی کا تو ملک ہے, اللہ ہی کی یہ ساری جو ہے وہ کائنات ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو کہ گناہ کرنے ہیں نا, جیسے کرنے, مزے کرنے, اللہ کی نافرمانی کرنی کر لو, مگر جب موت کا وقت آئے, ملک الموت روح قبض کرنے آئے, تو ان کو کہنا تھوڑا انتظار کرو, میں توبہ کر لوں. تو کہتا ہے حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں, موت کا تو لمحہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور جب آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو سکے گا, ملک الموت کو کون روک سکتا ہے. فرمایا اچھا پھر ایک کام کرو, جب قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی وجہ سے آرڈر دے دیا جائے نا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو, تو فرشتوں سے کہہ دینا میں نہیں جاتا, ڈینائی کر دینا. کہتا ہے حضرت وہاں کس کی طاقت ہوگی, پکڑ کر مارتے ہوئے لے جائیں گے جہنم میں, میری کیا اوقات کے فرشتوں کو منع کروں. باپ نے بڑے کمال کے الفاظ کہے, کاش یہ مجھے اور آپ کو یاد ہو جائیں. آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جب اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو, اللہ کے ملک سے باہر نکل نہیں سکتے, مرتے وقت ملک الموت کو روک نہیں سکتے, قیامت کے دن فرشتوں کو جہنم میں لے جانے سے ڈینائی نہیں کر سکتے, تو پھر تو بیٹا ایک ہی طریقہ ہے, گناہ ہی چھوڑ دو. بیوٹیفل وے اور ایکسپلینیشن. یہ بھی تو استاد کو ایک ٹریننگ ہے نا کہ بزرگان دین کس طرح سمرائز کر کے بات کو دل میں اتارتے ہیں. نبی پاک کا بھی انداز رہا, پیارے آقا کی کئی حدیثیں ایسی ہیں جو باقاعدہ واقعات سنائے نبی پاک نے, اور پھر کس خوبصورت انداز سے دل میں بات بٹھائی. تو کاش مجھے بھی یاد آ جائے کہ جب میں گناہ کرنے کی طرف جاؤں, آپ کو بھی یاد آئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے, اسی کا رزق کھایا ہے, اسی کے ملک میں رہ رہا ہے, اسی کی کائنات میں رہ رہا ہے, اور اسی کو ناراض کر رہا ہے. تو اب حضرت یوسف کی پارسائی کے تو چرچے ہیں, غور کریں ہماری خلوتوں کا حال کیا ہے. لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک, بڑے شریف. ایک بار ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اطاری نے اپنے بیان میں بڑی کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے اگر آپ کو اپنا تعارف حاصل کرنا ہے نا کہ میں کون ہوں, اگر میں آپ سے سوال کروں اور اپنے آپ سے بھی سوال کروں ہو ہم آئے, فرماتے اگر اپنا تعارف حاصل کرنا ہے نا تو یہ دیکھ لو اکیلے میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو کیا کرنے کو جی چاہتا ہے. اگر تو نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے, نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, دعائیں کرنے کو جی چاہتا ہے, تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ کو یاد کرنے کو جی چاہتا ہے, تو یہ تم سوچ لو کہ تم کیا ہو. اور اگر اللہ نہ کرے اکیلے میں جاتے ہی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کا جی چاہتا ہے, تو ایکچوئل تعارف وہی ہے جو میں اکیلے میں ہوں. لوگوں کے سامنے تو بہت سارے چہرے ہیں جناب, کچھ لوگ بڑے با اخلاق ہیں, کچھ لوگ ویری اسمائلی فیس ہیں, کچھ بڑے ویل مینرڈ ہیں, کچھ جناب نیک نمازی بھی ہیں. بٹ whenever I am alone, اصل تو انٹروڈکشن یہ ہے نا کہ اس وقت میں کیسا ہوں. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو تنہائی میں بھی گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا جز ہے کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان میں وہ خوش نصیب بھی شامل ہے کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے, محفل میں, اجتماع میں دعا ہوتی ہے, ہمارے آنسو نکل آتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر کیا اکیلے میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں؟
تو حضرت یوسف اکیلے تھے, گناہ کا موقع تھا, اور آپ نے اپنے آپ کو بچایا. میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں, اپنی جوانی کو بچائیے, اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیے, کیونکہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اور یہ جو پرائیویٹ پارٹس کی جو پارسائی ہے نا, یہ کتنی ضروری ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. میں اگر آپ سے کہوں بھائی بتائیں کس کے پاس جنت کی گارنٹی ہے, تو کوئی بھی کہے گا جنت کی گارنٹی کون دے سکتا ہے, مگر میں آپ کو جو اب حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے. ہاں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. Not he asked about for 100 things, just ask about only 2 things. 2 چیزیں ہیں, مگر وہ کیا ہیں؟ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 چیزیں ہی ہیں جس کو سنبھالنا مشکل ہے. یہ 2 چیزیں ہی ہیں جس سے برا سے بچنا بہت مشکل ہے. اس کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہے. زبان دیکھیں نا, یہ پارٹ آف دا باڈی کیسی ہے کہ کوئی بھی ہماری باڈی کا پارٹ ایسا نہیں ہے جس کے آگے گارڈ ہو. زبان کے آگے 32 گارڈ ہیں, دانتوں کا پہرا بٹھایا گیا ہے, مگر یہ 32 گارڈز کا پہرا توڑ کر جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر تباہ کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں تلوار کا وار تو ٹھیک ہو سکتا ہے, زبان کا وار ٹھیک نہیں ہوتا, وہ برسوں یاد رہتا ہے, دل دکھا رہتا ہے. سمجھیے پیارے اسلامی بھائی, حضرت یوسف spent 12 years without any, مطلب کوئی قصور ہی نہیں تھا نا, without any mistake, اللہ کی رضا کے لیے رہے وہاں پر. مگر کمال یہ تھا حضرت یوسف نے وہاں بھی جیل میں بھی اسلام کی دعوت, نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی. اللہ کے نبی تھے, جہاں جاتے تھے اسلام پھیل رہا ہے. اب اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ کے 2 بڑے قریبی لوگ جیل میں کسی وجہ سے آ گئے. ان لوگوں کو خواب دیکھا, حضرت یوسف سے خوابوں کی تعبیر پوچھی, آپ نے جواب دے دیا, اور وہ بڑے حیران ہوئے, خواب کی تعبیر نکلی بھی ویسی. وہ لوگ تو جو ہے وہ اس جیل سے باہر چلے گئے. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں ہیں, اور وہاں پر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی بالیاں ہیں. اب یہ خواب بڑا عجیب تھا. بادشاہ تھا, پریشان ہو گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا. اس نے بہت سارے لوگوں کو باری باری بلایا, ہر بندہ اپنے حساب سے تعبیر بتاتا تھا, اس کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. کہتا نہیں یار یہ نہیں ہے. جو 2 لوگ جیل سے ہو کر آئے تھے نا, کہتے ہیں بادشاہ سلامت, جیل میں ایک بندہ ہے, وہ کمال کی تعبیر بتاتا ہے, آپ کہیں تو اس کو جا کے پوچھیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں پہنچ گئے, اور جب پوچھا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں, پتلی گائیں جو ہیں, اسمال تھن کاؤز, وہ بڑی فربا گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی. حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی, اور وہ تعبیر کیا تھی کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو, اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو, یعنی سٹور کر لو, پھر 7 برس تک بہت شدید خشک سالی ہوگی, قحط ہو جائے گا. قحط ان 7 برسوں میں پہلے سے جو 7 ایئرز کا تم نے سامان سنبھالا ہوگا نا, وہ تمہارے کام آئے گا, اور اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا. بادشاہ کو جا کر جب انہوں نے یہ ساری بات بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف کو دربار میں لے کر آؤ, جیل سے نکال کر لاؤ. حضرت یوسف کو جب یہ پتا چلا کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے سٹینڈ لے لیا. 12 سال حالانکہ ہو چکے ہیں, مگر اللہ اکبر, خودداری کا عالم کیا تھا. فرمایا ایسے نہیں آؤں گا باہر, پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے, پہلے بتایا جائے دنیا کو کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا وہ جھوٹا تھا. اگین انویسٹیگیٹ ہوا, اگین اس پر جناب آج کے دور کی بات کروں تو کمیشن بیٹھا ہوگا, اور واقعی یہ بات سامنے آئی کہ حضرت یوسف بالکل پاک صاف بے قصور تھے, اور یہ زلیخا تھی جس کا یہ قصور تھا. بہرحال حضرت یوسف کا برات کا اعلان کیا گیا, آپ کو پورے ملک میں اعلان کیا گیا کہ آپ بالکل بے قصور تھے, وہ الزام جھوٹا تھا, اور آپ کو دربار میں لایا گیا. جب آپ آئے دربار میں تو آپ نے بڑا کمال کا بادشاہ سے کہا کہ ایسا کرے کہ یہ جو سارا میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے, یہ سارا نظام مجھے دے دیں, میں پراپر طریقے سے یہ سارا کام کر لوں گا, اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں قحط وغیرہ نہیں آئے گا. بادشاہ کو سمجھ آیا, اور بادشاہ نے یہ سارا نظام حضرت یوسف کے ہاتھ میں دے دیا. سفر کہاں سے چلا تھا؟ کنویں سے. اس کے بعد بازار میں بک گئے, مگر آج اللہ نے مصر کا کنٹرول حضرت یوسف کے ہاتھ میں دے دیا. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف نے پورا پلان کیا. باقی ملکوں والوں کو تو نہیں پتا تھا نا, آس پاس کے ملکوں والوں کو کہ ہونا کیا ہے.
آپ نے مصر میں ایک بہت خوبصورت پلاننگ کی اور 7 سال تک مسلسل اناج اگایا اور اس کو سٹور کرتے رہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اگلے 7 سال شدید ڈراؤٹ، خطرناک قحط آنا شروع ہوا. 1 آدھ سال تو لوگ برداشت کر گئے، اگلے سال اب آس پاس کے جتنے ایریا تھے اناج ہی نہیں، ایک دانہ نہیں اناج کا. تو اب سارے لوگ اناج خریدنے کہاں آئے؟ مصر آئے کہ یہاں اناج موجود ہے. تو پہلے سب لوگوں نے اپنا مال حضرت یوسف کو دیا. 1 سال آپ نے سب کو اناج دیا. اگلے سال آئے تو مال تو تھے نہیں، تو سب نے اپنے جانور بیچے حضرت یوسف کے پاس آ کر اور سب کو اپنے اناج دیا. 3rd ایئر نہ پیسے تھے نہ جانور تھے. علماء کہتے ہیں پبلک آ رہی ہے حضرت یوسف کے پاس اور آ کر کہتی ہمیں ہی خرید لیجئے، ہمارے پاس اب تو کچھ نہیں ہے نا، مال بھی ختم، کیونکہ کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا. جب قحط سالی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے کہا ہمیں خرید لیے. حضرت یوسف نے پورے مصر کے لوگوں کو خریدا، ان کو اناج دیا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کو پھر آزاد بھی کر دیا. بڑی باریک بات علماء کہتے ہیں، ذرا سوچو، یہی وہ مصر تھا جو حضرت یوسف کو بیچا گیا تھا. آپ کو ان کے بھائیوں نے بیچا، اللہ نے عروج کیسا دیا کہ پورا مصر. لیکن اگلی بار بادشاہ نے کہا ہے کہ بنیامین کو لے کر آنا ورنہ اناج نہیں ملے گا. حضرت یعقوب نے کہا میں نے تمہاری بات نہیں ماننی، تم نے پہلے میرے ایک بیٹے کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا ہے. بڑا کیلو کال ہوتا رہا، بگر جب انہوں نے اناج کے بورے کھولے نا تو اس میں سے پیسے بھی نکل آئے. تو آپ نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت کتنا اچھا ہے، ہمیں اناج بھی دیا، پیسے بھی دے دیے، بابا جان اب تو ہماری بات مان جائیں. بہرحال بڑا کیلو کال ہوتا رہا، بڑی ریکویسٹیں ہوتی رہی، بڑے وعدے کیے انہوں نے. اور اگلی بار اپنے اس بھائی کو لے کر گئے جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے. دوبارہ دربار میں پہنچے، دوبارہ ان لوگوں کی لائن میں ہیں کہ جو اناج لینے آئے ہیں. حضرت یوسف نے بنیامین کو پہچان لیا اور ان کو بلایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان کے کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں. حضرت بنیامین کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچئے کہ میرا بھائی بادشاہ بن گیا. حضرت یوسف نے اب ان کو کہا کہ میں تمہارا بھائی تمہیں واپس نہیں دوں گا. ابھی تک بتایا نہیں انہیں، باقی بھائیوں کو نہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. وہ بڑے روئے، بڑی ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں تمہارا یہ بھائی کو واپس نہیں کروں گا. کہا ہم اپنے بابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اس بھائی کو ہم نے مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی. اب آج تک میرے والد صاحب روتے ہیں اور روتے روتے ان کی بینائی کا ضعف کم ہو گیا. جب حضرت یوسف نے اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ سنا کہ میرے والد صاحب میرے غم میں اتنے غمزدہ ہیں اور ایسی قسمہ پرسی کا عالم میرے گھر والوں میں ہو گیا، ظاہر ہے وہ اناج لینے آ رہے، پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس، کھوٹے پیسے لے کر آئے تھے. شاہی سواریاں بھیجی گئیں، بہت بڑا قافلہ بنا کر سبحان اللہ ان سارے بھائیوں کو، حضرت یوسف کی والدہ کو، حضرت یعقوب کو اب بلایا گیا. اور جب مصر کے اندر داخل ہونے والے تھے تو حضرت یوسف اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گیٹ آف مصر پر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کیسا روحانی منظر تھا. حضرت یعقوب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کس بادشاہ کی فوج ہے. تو عرض کی کہ حضور یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف کے سپاہی ہیں اور خود حضرت یوسف آپ کا استقبال کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر. جب دونوں باپ بیٹے قریب ہوئے حضرت یوسف پر سلام ہو، اور اس کے بعد باپ بیٹوں نے بہت مسرت کے ساتھ معانقہ کیا، روتے رہے کافی دیر تک. اس کے بعد پھر آپ کو خیمے میں لایا گیا، بڑا شاندار وہ شاہی محل، پھر آپ کا استقبال ہوا. اور پھر جب وہاں پہنچے اپنے والد کو تخت شاہی پہ بٹھایا، حضرت یوسف خود بیٹھ گئے. جناب پھر آپ کے 11 بھائیوں، آپ کی والدہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت آپ کی والدہ، آپ کے 11 بھائیوں اور سب نے آپ کو سجدہ کیا. اور اب وہ تعبیر جو آپ نے سنی تھی کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، وہ تعبیر اس وقت جا کے پوری ہوئی. یہ یاد رہے کہ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، لوگ سجدہ تعظیمی کیا کرتے تھے، وہ جائز تھا. اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں آ کر وہ سجدہ منع کر دیا گیا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا حلال ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے میں کیا کیا سیکھنے کو ہے. اللہ اکبر. چلے سٹارٹ سے دوبارہ سمجھتے ہیں. زندگی میں ہمارے ساتھ بعض اوقات بڑے ایشوز آتے ہیں، کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں، کسی جگہ اسٹک ہو جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں نا، جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں یا جناب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. دیر از نو وے. ان کو لگتا ہے جس مشکل میں ہونا اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے.
یا تو قرضے میں ڈوب جاتا ہے, لگتا ہے میں تو قرضہ اتار ہی نہیں سکوں گا, ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں, بیماری ایسی ہے علاج نہیں ہو سکتا, بندہ وہاں مایوس ہو جاتا ہے, فیملی میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے اس مسئلے سے حل ہی نہیں ہوگا, گھر نہیں بن سکتا, یا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, یا معاذ اللہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. مگر وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مسئلہ میرے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. تو ہم بھی اگر اندھیرے میں ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ سے مانگے نا. میرا رب تو وہ ہے کہ دریا کا کام تو ڈبانا ہے نا. اللہ چاہے تو وہ دریا حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے راستے نکال سکتا ہے, وہ ہمارے لیے بھی راستہ نکال دے گا. میرا رب چاہے, بات وہی ہے, قرآن پڑھے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی آگ میں ڈالا گیا تھا, اوپر نو فلائنگ زون تھا, کوئی پرندہ بھی فلائی نہیں کرتا تھا, اتنی بڑی آگ تھی. مگر میرے رب نے جب کرم کیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن جاتی ہے. اچھا لاجیکلی ہم بہت ساری چیزیں لاجیکلی سوچتے ہیں کہ یار کیسے پاسبل ہے, یار کیسے قرضہ ختم ہوگا, کیسے بیماری ختم ہوگی, ہماری عقل فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوتی. مجھے بتاؤ نا لاجیکلی آگ کا کام کیا ہے, چلانا ہی ہے نا. مگر بال بھی بیکا نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کتنا ٹائم اس آگ میں رہے تھے, 2-4 منٹ نہیں, ایک روایت کے مطابق 41 دن. اور باہر آتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلی چیز جو اس واقعے سے سیکھنی ہے کہ اللہ پر بھروسہ, کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے, میں نے مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کا فرمان ہے, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے رب سے نہیں مانگتے. پرابلم میں سب کے پاس جاتے, رب کے پاس نہیں جاتے. اور اللہ سے مانگتے بھی ہے تو دل سے نہیں مانگتے. کچھ لوگ تو بڑی عجیب مینٹلٹی ہے, مانگ تو رہا ہوں, ہونا نہیں ہے کچھ, پتہ نہیں ہوگا, چلو پھر بھی دعا کر لیتے ہیں. نہیں, پھر ہونا تو ہوگا ہی نہیں. علماء کہتے ہیں اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. یقین, بلیف, آپ کا یقین ہوگا, پھر کرم کے دروازے کھولیں گے, پھر غیب سے مدد آئے گی, اور ہماری عقل وہاں نہیں پہنچے گی, وہاں سے مدد آئے گی. میرا پرابلم میرے لیے بڑا ہے نا, اللہ کے لیے تو بڑا نہیں ہے. دوسری بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ کیا مل رہی ہے, جو میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ گناہ کا موقع ملے, اکیلے بھی گناہ کا موقع ملے تو ہمیں نہیں کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. تیسری خوبصورت بات سیکھنے کو یہ ملی, علماء کہتے ہیں جو حضرت یوسف نے کرتا بھجوایا نا آنکھوں کی بینائی کے لیے, یہ شاندار دلیل ہے تبرک کی. کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ جناب اولیاء کرام کے تبرک اور جناب نبی پاک اور یا انبیاء صحابہ کے تبرک میں کیا ہے. جناب اگر تبرک میں کچھ نہیں ہے تو حضرت یوسف وہیں سے دعا کر لیتے نا, اللہ کے نبی تھے کہ اللہ میرے والد کی آنکھیں واپس آ جائیں. اپنا کرتا بھجوایا وہ بھی اللہ کے نبی کو, اور ان کی آنکھوں پر رکھا گیا تو قرآن کہتا ہے بینائی واپس آ گئی. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ اللہ والے تو با کمال ہوتے ہیں, ان سے نسبت والی چیزیں بھی با کمال ہوتی ہیں. ادب کیا کرو. ہاں, زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. پتہ چل جائے کہ فلاں چیز فلاں بڑی ہستی سے نسبت رکھنے والی, ہمارا کام ادب کرنا ہے. کیا پتہ اللہ اس ادب کے صدقے ہماری مشکل آسان کر دے. صحابہ اکرام علیہ رضوان, صحابیات کا یہ معمول تھا کہ نبی پاک کے منہ مبارک سنبھال کے رکھتے تھے. نبی پاک کے منہ مبارک کو پانی میں غسالہ دے کر, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کا ایک معمول تھا کہ کوئی مریض آتا تو اس کو پانی پلایا کرتی تھی. تو یہ سب تبرکات ہی تو ہیں. تو تبرک کے حوالے سے بھی مسکنسیپشن دور ہوتا ہے سورہ یوسف کے اس واقعے سے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنٹرول مل گیا. ٹھیک ہے, ان تمام لوگوں پر کنٹرول مل گیا جنہوں نے ستایا تھا. یعنی آپ تکلیف کا اندازہ تو کریں, کوئی ہے ان میں سے ایسا, کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوں اور پھر ناشکری کی باتیں کرتے ہیں. کون ہے ان میں سے ایسا جس کو بھائیوں نے مار کر گھر سے نکالا, بلکہ نکالا نہیں کنویں میں ڈال دیا ہو؟ کون ہے ایسا جس کو بازار میں بیچ دیا گیا ہو؟ کون ہے ایسا جس کو بے قصور 12 سال جیل میں رہنا پڑا ہو؟ ہم میں کون ہے ایسا جس کو 30 سال اپنے والد سے ملنے کا موقع نہ ملا ہو؟ یہ سب حضرت یوسف کے ساتھ ہوا. and now he is in control. سارے لوگ سامنے ہیں, موقع تھا, حکم دینے کی دیر تھی, سب کے سب اڑا جاتے. مگر کیا عظیم ارشاد فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وانتم الطلقاء, اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بڑے لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دل میں کینہ, بغض, لڑائی, بدلے کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. کوئی غلطی کرے تو صحیح, ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو. ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا, بس موقع ملنے کی دیر ہے. نہ کریں ایسا پیارے اسلامی بھائیوں. دشمنیوں کو ختم کریں. یہ بدلہ لینے کی جو عادت ہے نا, اس کو ختم کریں. ہر غلطی کی سزا نہیں ہوتی.
کچھ معافیاں بھی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہے غلطی ہمارے ملازم سے، ہو جاتی غلطی ہماری بیوی سے، ہو جاتی غلطی ہمارے بچوں سے، ہو جاتی غلطی جناب عام مسلمان سے، روڈ پر چلتے ہوئے کسی راہگیر سے. ہم ہر غلطی پہ لڑائی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہر غلطی پر ریونج کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث بھی بہت مختصر ہے، مگر اگر یاد کر لیں گے نا اور اس کو دل میں بٹھا لو یار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے، نہ کرے معاف، نہ کرے رحم، لے لے بدلہ. قیامت کے دن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا کریں گے؟ ہماری غلطیاں تھوڑی ہیں، ہمارے قصور تھوڑے ہیں. وہ تو نہیں وہ پکڑ رہا ہمیں، وہ تو نہیں دے رہا روزانہ سزا. لاجک کیا کہتی ہے؟ آنکھیں حرام دیکھتی، اللہ نے آنکھیں حرام کی طرف نہیں دی، اندھا کر دیا جاتا، فوراً سزا ملتی. ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے تو ہاتھ گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتے تو لنگڑے ہو جاتے ہیں. زبان حرام بولتی، اللہ کی نافرمانی والی بات بولتی، اللہ زبان واپس لے لیتا، گونگے ہو جاتے. نہیں، وہ تو اپنی نعمتیں نہیں روک رہا، غلطیاں نہیں کر رہے ہم. یعنی ادھر سے معافی ہے مگر ہمارے اندر معافی نہیں ہے. مگر ایک دن تو ہوگا نا جب جواب دینا پڑے گا. پلیز معافی درگزر اپنی زندگی میں شامل کیجیے، اللہ کو بڑا پسند ہے. دوستو، آپ نے قرآن پاک کا سب سے خوبصورت واقعہ سنا. یہ خوبصورت واقعہ جو سبق آموز بھی ہے، اس میں سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملا اور سیکھنے کو ہیں. آپ کو کیا کیا باتیں اس واقعہ سے سیکھنے کو ملا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اور ہاں دوستو، اس خوبصورت قرآنی واقعہ کو آگے تک شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے قرآنی خوبصورت واقعات کو پڑھ کر ان سے سبق اور درس لینے کی توفیق عطا کرے، قرآن عظیم پر عمل پیرا رہنے کی بھی توفیق عطا کرے. دوستو، یہ ویڈیو اگر پسند آئے لائک شیئر کمنٹ بھی کیجیے گا. دوستو، اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور جہاں تک ہو سکے اس چینل کو وائرل کیجیے گا. دوستو، ملتے ہیں کسی اور ایک نئے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.